پیارے پیارے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے عزیز دوستو، آج آپ کی بارگاہ میں ہم ایک ایسا جلالی اور ایسا بابرکت وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کو کرنے سے آپ کے تمام دشمن تباہ و برباد ہو جائیں گے، آپ کے تمام دشمنوں کا نام و نشان مٹ جائے گا، آپ کے دشمنوں کو منہ کی کھانی پڑے گی، آپ کے دشمنوں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ پیارے عزیز دوستو، ایک مرتبہ اس وظیفے کو کرنے سے چاہے آپ کا دشمن کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، اس کی کوئی بھی چالاکی، اس کا کوئی بھی وار آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں کرے گا۔ اگر آپ کا کوئی ایسا دشمن ہے جس نے آپ کا جینا حرام کر رکھا ہے، آپ کی ناک میں دم کر رکھا ہے، آپ کے اوپر طرح طرح کی بندشیں لگاتا ہے، آپ کے کاروبار میں جادو کرواتا ہے، یا آپ کے اوپر جادو کرواتا ہے، یا آپ کو کسی طرح کی کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، تو پیارے عزیز دوستو، آپ حضرات ایک مرتبہ اس وظیفے کو کر لیں۔ اس کے بعد میں آپ حضرات خود اپنے ماتھے کی نگاہوں سے یہ چمتکار دیکھیں گے کہ آپ کا دشمن چاہے کتنا ہی بڑا آپ کے اوپر جادو کروانا چاہے، چاہے کالا جادو کروانا چاہے، چاہے سپری جادو کروانا چاہے، آپ کے اوپر کسی طریقہ کوئی جادو اثر نہیں کرے گا۔ آپ کے دشمن کی کوئی بھی چالاکی، کوئی بھی وار آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں کرے گا۔ آپ کا دشمن چاہے آپ کو کوئی بھی نقصان پہنچانا چاہے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا، آپ کو کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں پہنچا پائے گا۔ پیارے عزیز دوستو، یہ دشمن کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے اپنے ہی ہوا کرتے ہیں، جو ہماری ترقی کو دیکھ کر، ہماری بلندیوں کو دیکھ کر ہم سے حسد کرنے لگتے ہیں، ہم سے جلنے لگتے ہیں، ہماری برابری تو کر نہیں سکتے، یہ ہماری بلندیوں کو دیکھ کر کرتے ہیں کہ یا ہمارے کاروبار میں بندشیں لگوانا چالو کر دیتے ہیں، یا جادو کروانا چالو کر دیتے ہیں، یا پھر ہمارے اوپر جادو کروانا چاہتے ہیں، یا ہمیں بیمار کرنا چاہتے ہیں، یا ہمیں کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ پیارے عزیز دوستو، جنہیں ہم اپنا سمجھتے ہیں یہی ہمارے دشمن نکل آتے ہیں۔ آپ حضرات ان کی چالاکیوں سے بچنے کے لیے، جادو ٹونوں سے بچنے کے لیے، اپنے گھر کی تمام پریشانیوں، مصیبتوں، تکلیفوں سے بچنے کے لیے ایک مرتبہ اس وظیفے کو کر لیں۔ اس کے بعد میں آپ حضرات خود اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ آپ کا کوئی بھی دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ آپ ہمیشہ اپنے دشمنوں میں بلندی حاصل کریں گے، آپ کے دشمن کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑے گی۔ پیارے عزیز دوستو، دیر نہ کرتے ہوئے ہم آپ کو اس وظیفے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ وظیفہ کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اور کتنے دن تک کرنا ہے۔ اب حضرات ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور جس طریقے سے ہم آپ کو وظیفہ بتائیں اسی طریقے سے آپ حضرات اس وظیفے کو کر لیں۔ اس کے بعد میں خود اپنے ماتھے کی نگاہوں سے چمتکار دیکھیں گے، اس وظیفے کی کرامت دیکھیں گے کہ آپ کا ہر مقصد، ہر جائز تمنا پوری ہو جائے گی، آپ کا دشمن آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گا۔ پیارے عزیز دوستو، آپ حضرات اس وظیفے کو جس دن چاہیں اس دن کر سکتے ہیں، جس وقت چاہیں اس وقت آپ حضرات اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے نہ ہی دن کی قید ہے اور نہ ہی وقت کی قید ہے۔ اب حضرات لیٹتے وقت بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اپنے بستر پہ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جب آپ حضرات اس وظیفے کو کرنے کے لیے جائیں تو نماز جیسا اچھی طریقے سے وضو کر لیں، جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ نماز سے جیسا وضو کرنے کے بعد میں آپ حضرات ایک کونے میں جا کے بیٹھ جائیں، چاہے اپنے بستر پر جا کر بیٹھ جائیں، لیکن آپ نے کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں دینا ہے، کسی سے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے درود ابراہیمی یاد ہے تو بہتر ہے کہ آپ حضرات درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی بہت ہی زیادہ مبارک اور بہت ہی زیادہ بابرکت درود ہے۔ درود ابراہیمی آپ حضرات بخوبی جانتے ہوں گے، درود ابراہیمی وہ درود ہے جو نماز میں اتحیات کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ کے درود ابراہیمی یاد نہیں ہے تو جو درود پاک آپ کے یاد ہو، آپ حضرات وہ درود پاک 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، جیسے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بھی ایک درود پاک ہے۔ اس کے بعد میں آپ حضرات نے اللہ رب العزت کے یہ مبارک اور بابرکت نام یا اللہ یا قادر، یا اللہ یا قادر 41 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ 41 مرتبہ یہ نام مبارک ورد کرنے کے بعد میں پھر اس کے بعد میں آپ حضرات نے 21 مرتبہ یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو، اس نام مبارک کو آپ نے ورد کرنا ہے۔ ان دونوں ناموں کو آپ نے ایک ہی شمار کرنا ہے۔ یا قہارو یا جبارو یہ 1 مرتبہ ہو گیا، یا قہارو یا جبارو یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ نے 21 مرتبہ ان دونوں نام مبارک کا ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد میں آخر میں اپنے 7 مرتبہ 11 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی۔ 1 مرتبہ وظیفے کا طریقہ اب حضرات پھر سے غور سے سماعت کر لیں۔ 7 مرتبہ درود پاک جو آپ کے یاد ہو، 41 مرتبہ یا اللہ یا قادر، 21 مرتبہ یا قہارو یا جبارو، پھر لاسٹ میں 7 مرتبہ وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی۔ اب یہ درود پاک پڑھنے کے بعد میں آپ حضرات نے اپنا وظیفہ مکمل کر لینا ہے۔ اپنے ہاتھوں پہ دم کرنا ہے، اپنے چہرے پہ دم کرنا ہے، اپنے گلے پہ دم کرنا ہے، اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ، اپنے پورے جسم پہ پھیر دینا ہے جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے ہیں۔ اب حضرات نے اس کے بعد میں اپنے گھر میں جتنے بھی لوگ ہوں ان تمام کے گلوں پہ دم کر دینا ہے، تمام کے اوپر پھونک مار دینی ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے یقین کامل کے ساتھ میں دعا کرنی ہے کہ مولا اپنے حبیب کے صدقے میں میرے وظیفے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، میں نے تیرے پاک ناموں کا وظیفہ کیا ہے، یا اللہ ہمیں اس وظیفے میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔
یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں ہمارے دشمنوں کی چالاکیوں سے محفوظ فرما، ہمارے دشمنوں کی شرارتوں سے محفوظ فرما، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں جادو ٹونوں سے محفوظ فرما، یا اللہ تمام طرح کی بندشوں سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ اب حضرات اس طریقے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب سچے دل سے یقین کامل کے ساتھ میں دعا کریں گے تو خود اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ آپ کا دشمن تباہ و برباد ہو جائے گا، آپ کا دشمن ہلاک ہو جائے گا، لیکن آپ کے اوپر کبھی بھی کوئی جادو نہیں کروا سکے گا، آپ کے اوپر کوئی بھی اثر نہیں ہوگا۔ دشمن کی چاہیں کتنی ہی چالاکیاں کیوں نہ ہو، دشمن آپ کے اوپر چاہیں کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ ڈالنا چاہے، لیکن آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو پیارے عزیز دوستو، اس وظیفے کو آپ حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے جب دیکھیں گے کرتے ہوئے کہ آپ کے کاروبار سے ہر طرح کی بندش، ہر طرح کا جادو، ہر طرح کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی اور اللہ رب العزت آپ کے کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرما دے گا۔ آپ جس بھی پریشانی میں مبتلا ہوں گے، جس بھی پریشانی میں چلتے ہوں گے، ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کا جادو، ہر طرح کی مصیبت تکلیف دور ہو جائے گی۔ اب حضرات نے اس وظیفے کو 3 دن لگاتار کرنا ہے، اس کے بعد میں اب حضرات خود اپنے ماتھے کی نگاہوں سے یہ چمتکار دیکھیں گے کہ ہر طرح کی مصیبت تکلیف دور ہو جائے گی۔ پیارے عزیز دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو صدقے کی نیت سے، ثواب کی نیت سے آگے ضرور شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات اور لوگوں تک پہنچانا یہ ثواب کا کام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل پر نہیں ہیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو اپنا سمجھ کے ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔